آپ نے ایسی خبریں سن رکھی ہوں گی کہ چین نے اپنا سورج بنا لیا ہے، یعنی اس نے اپنا سورج بنا کر لانچ کر دیا ہے، اب وہ رات کو اسے روشن کر کے سورج والی روشنی لیا کرے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ چین کا سورج اصلی سورج سے بھی 5 یا 6 گنا زیادہ گرم ہے۔ کچھ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں جن میں سورج اوپر کی طرف جاتا ہوا دکھایا جا رہا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کیا واقعتاً چین اب اصلی سورج کا محتاج نہیں رہے گا؟ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ؟ پہلے آپ یہ سمجھ لیں چین نے اصل میں کیا بنایا ہے جسے سورج کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، چین نے ایسا ری ایکٹر بنایا ہے جسے دنیا پچھلی صدی سے بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ری ایکٹر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ایٹمی بجلی گھروں کا نام سن رکھا ہوگا، وہاں یورینیم افزودہ کر کے توانائی حاصل کی جاتی ہے۔ ایٹمی بجلی گھروں میں جس مشین کے ذریعے یہ عمل کیا جاتا ہے اسے ری ایکٹر کہا جاتا ہے۔ یہ ری ایکٹر 2 طرح سے کام کرتے ہیں، ایک فیشن ری ایکٹر اور دوسرا فیوژن ری ایکٹر۔ اب تک ایٹمی بجلی گھروں سے جو بجلی پیدا کی جا رہی تھی وہ فیشن فارمولے کے ذریعے پیدا ہو رہی تھی۔ فیشن کے ذریعے بجلی حاصل کرنے کے عمل سے ماحول کو بہت نقصان ہوتا ہے، اس سے ریڈیو ایکٹیو ویسٹ یا تابکاری فضلہ پیدا ہوتا ہے جو ماحول اور جانداروں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اتنا نقصان دہ کہ تابکاری فضلہ دنیا کو آہستہ آہستہ تباہ کر رہا ہے۔ یوکرین میں 1986 میں چرنوبل میں ایک ایسے ہی فیشن ری ایکٹر میں حادثہ بھی ہوا تھا۔ یوکرین کی حکومت کے مطابق وہاں ماحول کی اس قدر تباہی ہوئی ہے کہ اس پلانٹ کی جگہ 24,000 سال تک بھی انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جاپان میں ایک بار حادثے سے ریڈیو ایکٹیو ویسٹ پھیل گیا تھا، وہاں بھی بہت ماحولیاتی تباہی ہوئی تھی۔ امریکہ نے جاپان کے شہروں پر جو ایٹم بم گرائے تھے ان کی وجہ سے جو تابکاری پھیلی تھی اس جیسی تباہی تو دنیا میں نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ ہی بعد میں ہوئی۔ تابکاری فضلہ یا اس کی شعاؤں سے انسانوں کو بہت جلد کینسر ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیشن کا عمل کتنا خطرناک ثابت ہوا ہے۔ اس لیے سائنسدان کوشش کر رہے تھے کہ ایسا ری ایکٹر بنایا جائے جو فیشن کے عمل کی بجائے فیوژن کے فارمولے سے درجہ حرارت دے اور پھر اسے بجلی اور ایندھن کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ فیوژن کا عمل وہی عمل ہے جو سورج کے اندر ہوتا ہے۔ سورج سے حرارت اور توانائی حاصل ہوتی ہے، وہی حرارت اور توانائی زمین تک اور باقی سیاروں تک پہنچتی ہے۔ اس سے ماحول کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے ماحول کے مطابق بنایا ہے۔ سورج کے اندر کا یعنی اس کی اندرونی کور کا درجہ حرارت 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ ہے۔ یہ سینٹی گریڈ کتنا ہوتا ہے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں سخت گرمی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 60 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، یعنی سخت گرمی میں صرف 60 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہوتا ہے، جبکہ سورج کا اندرونی درجہ حرارت 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ ہے۔ چین کسی حد تک سورج کے فارمولے پر عمل کرنے والا ایسا ری ایکٹر بنانے میں کامیاب ہوا ہے جو 17 منٹ تک درجہ حرارت دے سکے اور توانائی فراہم کرنے کے قابل ہو اور اس سے ماحول کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اب اسے ہی چین کا سورج کہا جا رہا ہے۔ چین کے ری ایکٹر نے یہ عمل 17 منٹ تک سر انجام دے کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اس سے پہلے کوئی ملک یہ نہیں کر سکا۔ اس سے پہلے 5-10 سیکنڈ یا 1 منٹ تک ہی کئی ممالک یہ عمل سر انجام دے سکے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکے۔ چین بھی اور باقی ساری دنیا بھی اس کوشش میں ہے کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ فیوژن کے ذریعے اتنی حرارت پیدا کرنے کے قابل ہوں کہ اس کا دورانیہ کبھی نہ ٹوٹے، اس سے ہمیشہ حرارت اور توانائی ملتی رہے۔ چین کے اس تجربے میں ایٹمی فیوژن کے عمل میں جو درجہ حرارت پیدا ہوا وہ سورج کی اندرونی کور کے درجہ حرارت سے بھی 5.5 گنا زیادہ تھا۔ یعنی چین کے ٹوکامک ری ایکٹر نے سورج والے فارمولے پر عمل کر کے 7 کروڑ سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت پیدا کیا ہے۔ چین نے یہ ری ایکٹر اپنے شہر ہیفے میں موجود ایک یونیورسٹی میں قائم کیا ہے۔ چین نے جس ری ایکٹر میں یہ فیوژن کا عمل سر انجام دیا اس کا نام ایکسپیریمنٹل ایڈوانس سپر کنڈکٹنگ ٹوکامک ہے۔ اس مشین یا ری ایکٹر میں تجربے کے لیے مطلوبہ مواد جسے پلازما کہا جاتا ہے وہ تھوڑی سی مقدار میں لیا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ تجربے کے لیے پلازما کے چند پارٹیکلز یعنی چند ذرے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے برقی مقناطیسی فیلڈ قائم کی جاتی ہے۔ مقناطیسی فیلڈ کی وجہ سے وہ پلازما کے ذرے ری ایکٹر کے اندر لٹک جاتے ہیں، اس ری ایکٹر کی دیواروں سے نہیں ٹکراتے، اس لیے ری ایکٹر پگھلتا نہیں ہے بلکہ اتنا شدید درجہ حرارت برداشت کر لیتا ہے۔ جیسے 100 واٹ کے روشن بلب میں موجود باریک تار کا درجہ حرارت تقریباً 3000 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بلب نہیں پگھلتا۔ اگر وہی باریک تار بلب کی دیوار سے ٹکرا جائے تو بلب 1 سیکنڈ میں پھٹ جائے۔ اسی طرح یہ فیوژن ری ایکٹر
مشین میں سورج کے فارمولے کے مطابق جو تجربہ ہوتا ہے وہ انتہائی کنٹرولڈ اور معمولی مقدار میں انتہائی طاقتور ترین برقی مقناطیس کی فیلڈ پر ہوتا ہے۔ اس لیے فیوجن سے پلازما ری ایکٹر کی دیواروں سے نہیں ٹکراتا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ ایک بہت مہنگا پروجیکٹ بھی ہے۔ چین یہ ری ایکٹر بنانے کے لیے 700 ارب یورو یعنی $1 ٹریلین سے بھی زیادہ رقم خرچ کر چکا ہے۔ اس کے بعد وہ اس قابل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ سورج پر جو فارمولہ اپلائی ہوا ہے یا ہو رہا ہے، اس سے انرجی جو پیدا ہو رہی ہے، اس فارمولے کے تحت وہ چند منٹ کے لیے فیوجن کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور انعام نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے توانائی کا اتنا بڑا ذریعہ ہمیں مفت دے دیا اور ساتھ ہی وہ عقل بھی دے دی کہ جس کے ذریعے اس کے بنائے ہوئے سورج پر جو فارمولہ اپلائی ہوا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہی ہے کہ انسان اسے سمجھ سکے اور پھر اسے کاپی کر سکے۔ انسان $1 ٹریلین خرچ کر کے چند منٹ کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے سورج کے فارمولے کو کاپی کر کے اپلائی کرنے کے قابل ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا سورج کی توانائی فری میں استعمال کر رہی ہے۔ کبھی کسی کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آپ بھی اس پر غور کیجئے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا نگہبان ہو۔